بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ ہوسٹ مین کے جانے کے بعد کامران کا ذہن خیالات کے سمندر میں تیرنے لگا تھا۔ اس عجیب و غریب کہانی نے ایک بار پھر اس کے ذہن میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ یہ کہانی شروع ہی سے اس سے لپٹ گئی تھی اور عجیب و غریب انداز میں سامنے آتی رہتی تھی۔ گرشک اور سبیتا نے مجھے پاتال پرمتھی کہا تھا۔ حالات کی کڑیاں ملتی جا رہی تھیں۔ بہرحال یہ مقامی طور پر لوک کہانی تھی۔ دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ اس سے زیادہ گہرائیوں میں جھانک لینا دماغ کو خراب کر دینے کے مترادف تھا۔ کامران کی زندگی میں بھلا اس طرح کے الجھاوے کہاں آئے تھے؟ لیکن ماضی کی لکیروں کو پیٹنا بے معنی تھا اور اپنے حال پر افسوس کرنا جہالت، کیونکہ جس چیز سے کچھ حاصل نہ ہو اسے ذہن پر مسلط کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دماغ کو خراب کیا جائے اور صلاحیتیں ختم کر لی جائیں۔ البتہ ایک بات بالکل سچ تھی کہ کامران کو یہاں آ کر جو کچھ ملا تھا وہ اس کی جسمانی صحت اور حیت کی شکل میں تھا۔ کیا عجیب و غریب بات تھی، کیسے کیسے لوگ ملے تھے۔ بہرحال اب دیکھو کہ اپنا اصل مقصد کب حاصل ہوتا ہے، اور اس وقت کامران کا اصل مقصد یہی تھا کہ وہ کسی ایسی بستی میں پہنچ جائے جہاں سے اپنی دنیا کا سفر کیا جائے۔ خزانہ اس نے دیکھا تھا، اور اس خزانے کو دیکھنے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر کے خزانے ہیچ تھے۔ بے شمار ملکوں میں اتنی دولت سونے اور جواہرات کی شکل میں نہ ہوگی جتنی وہاں اس غار میں محفوظ تھی۔ کامران اگر چاہتا تو وہاں اس غار تک آسانی سے جا سکتا تھا، لیکن وہ چند سکے بھی کامران کی تحویل سے نکل کر ہوسٹ مین کی تحویل میں چلے گئے تھے۔ دوسرے دن سیلینا اس کے پاس آ گئی۔ وہ کامران کے لیے کچھ تحائف لائی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی قربت بری نہیں لگتی تھی۔ اسے مسکراتے ہوئے کامران سے اس کی خیریت پوچھی تو کامران نے کہا، اب تو میں تم لوگوں کا قیدی ہوں، بھلا ایک قیدی سے اس کی خیریت پوچھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ارے کیوں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، سیلینا نے کہا۔ ہے، کامران بولا۔ نہیں، اب تمہارے ساتھ میں بھی قید رہ سکتی ہوں، سیلینا بولی۔ کیا مطلب؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، ڈیڈی نے ایک ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں مقامی طور پر طریقے اور زبان سے روشناس کراؤں، سیلینا بولی۔ یہ خاصا دلچسپ کام تھا جس کا آغاز سیلینا نے اسی دن سے کر دیا۔ یہ بے باک لڑکی بڑی مشکل چیز تھی، اور کامران اس کی چالاکی کا تجربہ کر چکا تھا، چنانچہ وہ اس سے بھی زیادہ محتاط تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سیلینا اسے کھولنا چاہتی ہے۔ پہلے بھی وہ خزانے کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن ظاہر ہے کامران بے وقوف نہیں تھا۔ ہوسٹ مین جن لوگوں کے خلاف کارروائی کر کے خزانہ لے جانا چاہتا تھا وہ اس کے اپنے آدمی تھے۔ اس قسم کا آدمی کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے۔ کامران جانتا تھا کہ وہ صرف اس وقت تک ہوسٹ مین کے لیے دلچسپی کا باعث ہے جب تک خزانے کا راستہ اسے پتہ نہ چل جائے۔ سیلینا کی تمام کاوشوں کو اس نے بڑی چالاکی سے ناکام بنا دیا اور اس سے اپنا کام نکالتا رہا۔ مقامی زبان پر عبور حاصل کرنا اور یہاں کے طور طریقے پوری ذہانت سے اس نے سیکھ لیے تھے۔ حالانکہ پہلے بھی گرشک اور سبیتا نے اسے اس بارے میں ہوشیار کیا تھا اور سمجھایا تھا، لیکن اب جو کچھ ہوا تھا وہ بہت کارآمد رہا تھا۔ 7 دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ ان 7 دنوں میں ہوسٹ مین یہاں نہیں آیا تھا۔ البتہ سیلینا کے ساتھ گزرنے والے بعض لمحات بے حد پریشان کن ہوتے تھے، اور کامران کو کافی ذہنی کوفت اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ اسے اپنی عورت نہیں بنانا چاہتا تھا، اور سیلینا چاہتی تھی کہ وہ اس کی تمام تر قربتیں حاصل کر لے۔ وہ جھنجھلاتی، ناراض ہو جاتی اور سنجیدگی سے صرف اپنا کام کرنے لگتی، لیکن کامران اس وقت کو بھی برداشت کر لیتا تھا۔ وہ اس پر طنزیہ فکریں کستی۔ 7-8 دن میں اس نے کافی حد تک مقامی زبان سیکھ لی تھی اور اس کو اس کے لہجے میں بولنے کی مشق بھی کرنے لگا تھا۔ 8ویں دن ہوسٹ مین نے اس سے ملاقات کی۔ آتے ہی اس نے کامران سے مقامی زبان میں ہی اس کی خیریت پوچھی، اور جب کامران نے اسی زبان میں جواب دیا تو وہ حیرت سے ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ واہ، شاگرد کو اتنا ذہین ہونا چاہیے کہ استاد کو لطف آ جائے۔ ویسے تم کہاں تک یہ زبان بول سکتے ہو؟ ہوسٹ مین نے پوچھا۔ جہاں تک سیلینا نے سکھائی ہے، کامران نے جواب دیا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم سالہ سال سے اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہو اور تم نے ہم پر اس بات کا اظہار نہیں کیا، ہوسٹ مین نے کہا۔ میں اسے اپنی کامیابی کی دلیل سمجھتا ہوں، کامران نے کہا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقامی زبان کی خاصی تربیت اسے اس دوران میں مل گئی تھی، جبکہ اسے جسمانی تربیت دی جا رہی تھی۔ بہرحال سیلینا کی وجہ سے وہ مقامی زبان پر عبور حاصل کرتا جا رہا تھا۔ پھر مزید کچھ وقت گزر گیا۔ اب اکثر ہوسٹ مین اس کے پاس آتا جاتا تھا۔ ہر بار وہ ایک ہی بات کرتا تھا، میں ہر امکان کا جائزہ لیا ہے کامران، جس کے ذریعے ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں،
لیکن افسوس اگر ایک مشکل نہ ہوتی تو میں تمہیں کامیابی کی خبر دیتا، ہوسمین نے کہا۔ وہ کیا مشکل ہے؟ کامران نے پوچھا۔ جگہ کا تعین اگر ہو جائے، اس علاقے کے بارے میں اگر مجھے بتا دو تو میں یہ منصوبہ بنا سکتا ہوں کہ ہم وہاں سے خزانہ کس طرح منتقل کر سکتے ہیں، ہوسمین نے کہا۔ سوری، یہ کام میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک مجھے ساری کارروائیوں کے بارے میں علم نہ ہو جائے، کامران نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو مجھے بھی یہی کرنا تھا، لیکن ایک بات اور سن لو، خزانے کو یہاں سے لے جانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم کوئی مضبوط قدم نہ اٹھائیں۔ یہاں کے لوگ بھی بے وقوف نہیں ہیں اور ہزار آنکھیں رکھتے ہیں، ہوسمین نے کہا۔ ظاہری بات ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، کامران نے کہا۔ پھر مزید کچھ دن کے بعد ہوسمین نے کہا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کامران کہ اب ہم اپنا ہر کام سر انجام دے سکیں۔ سنو، یہ قبیلہ جو اس آبادی میں موجود ہے ہر سال ایک مقدس رسم مناتا ہے، اور اس مقدس رسم کے لیے ایک خاص رات میں ان کا ایک رہنما نمودار ہوتا ہے، اور یہ رہنما ان کے لیے برکتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ 7 دن تک وہ انہیں ہدایات دیتا رہتا ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے اس کی ہدایات پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اس بار جو رہنما نمودار ہوگا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، میں یہ کام کر ڈالوں گا کہ وہ رہنما وہ نہ ہو بلکہ تم ہو، اور 7 دن تک جو کام تم ان کے ساتھ انجام دو گے وہ اس خزانے کی منتقلی کا کام ہوگا۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور ترکیب میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کامران حیرت سے ہوسمین کو دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو میں یہ کام سر انجام نہ دیتا، ہوسمین نے کہا۔ تو اب تمہارا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس رہنما کی حیثیت سے نمودار ہونا ہوگا اور پھر میں انہیں خزانہ منتقل کرنے کی ہدایت دوں گا، کامران نے کہا۔ ہاں، ہوسمین بولا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسٹر ہوسمین تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں ایک نئے راستے سے روشناس کرانا چاہتا ہوں۔ یہ راستہ بہت پرخطر ہے لیکن اس میں کامیابی ہی اس جگہ جا کر پہنچتی ہے۔ میں تمہیں کچھ لوگ مہیا کر دوں گا جو تمہیں وہ جگہ دکھائیں گے جہاں تمہیں مقدس رہنما کی حیثیت سے نمودار ہونا ہوگا، ہوسمین نے کہا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہوسمین نے یہ انتظام کر دیا۔ کامران کو بتایا گیا کہ چند لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، ان سے تعاون کرنا ضروری ہے، اسے پہاڑوں کے درمیان یہ سفر پہلے ہی طے کرنا ہوگا۔ جو لوگ اس کے حوالے کیے گئے تھے وہ انتہائی محتاط انداز میں پتلے پتلے دروں میں سفر کر رہے تھے، یعنی بعض جگہ یہ سفر کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک درہ اتنا پتلا تھا کہ اسے 2 چٹانوں کے درمیان ایک دراڑ کہا جا سکتا تھا۔ وہاں سے یہ لوگ اس طرح گزرے کہ بدن پر ہلکی ہلکی خراشیں بھی پڑ گئیں، لیکن بہر طور پر یہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انتہائی بلندی پر نہایت عجیب و غریب ساخت کی چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سے کئی زیادہ بلندی پر ایک آبشار گر رہا تھا جو پہاڑوں کے حصے کو سیراب کرتا ہوا اسی دراڑ میں آ جاتا تھا، جو نالے کی شکل میں نیچے کی جانب چلا جاتا تھا۔ وہاں پر یہ لوگ رک گئے اور پھر ان میں سے ایک شخص نے انہیں آگے کے سفر کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے ایک صورتحال بتاتے ہوئے کہا، یہ رسی یہاں باندھ دی جائے گی، اس میں جگہ جگہ یہ لٹو لگے ہوئے ہیں جو ہاتھوں کو گرفت دینے سے مدد دیں گے۔ ہم میں سے 4 آدمی تمہارے ساتھ اس سرنگ کی دوسری جانب جائیں گے۔ یہ خوفناک آواز سن رہے ہو نا، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہمیں اس پہاڑی میں داخل ہونا پڑے گا۔ وہ اس طرف دیکھیے، آبشار کا پانی جھاگ اڑاتا ہوا جس سوراخ میں داخل ہو رہا ہے وہی سوراخ ہمارا راستہ ہے۔ کامران نے وحشت زدہ نگاہوں سے اس ہولناک منظر کو دیکھا۔ آبشار کا پانی خوفناک آوازیں نکالتا ہوا ایک چوڑے سے سوراخ میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ تصور بھی پاگل پن ہی تھا کہ سوراخ میں داخل ہو کر اس ہولناک پانی میں سفر کیا جائے، لیکن یہ کرنا تھا۔ ہمیں سے ایک آدمی اس پانی میں سفر کا عملی طریقہ بتائے گا، تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ کامران کی اجازت سے لوہے کی ایک موٹی سی سلاخ چٹان کے ایک رخنے میں گاڑ دی گئی اور رسی کا ایک سرا اس سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی گھنٹی لٹکا دی گئی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب یہ شخص اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تو یہ رسی ہلا کر گھنٹی بجائے گا، جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بغیر کسی دقت کے اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد اس ہولناک سفر کا عملی مظاہرہ شروع ہوگا۔ وہ شخص رسی پکڑ کر ہولناک گہرائیوں میں نیچے اترنے لگا۔ وہ بڑی مہارت سے پاؤں ٹکاتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سوراخ کے قریب پہنچ گیا۔ چونکہ آبشار کا پانی اس سوراخ سے دوسری طرف جا رہا تھا، اس لیے پانی کے بہاؤ کے ساتھ اسے داخل ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہاں، اگر یہ پانی دوسری سمت سے آ رہا ہوتا تو پانی کی اس سرنگ میں سفر ناممکن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سرنگ نے اس شخص کو نگل لیا۔ کامران دھڑکتے دل کے ساتھ اس ہولناک سفر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کوئی 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ گھنٹی کے زور زور سے بجنے کی آواز سنائی دی اور وہ سب خوشی سے چیخنے لگے۔ پھر ان میں سے دوسرا آدمی اسی انداز میں سفر کر کے سرنگ کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس کے بعد کامران کا نمبر تھا۔ چند لمحات تو وہ الجھن کا شکار رہا، لیکن اس کے بعد وہ رسی پکڑ کر نیچے کا سفر کرنے لگا۔
سوراخ کے قریب پانی کی خوفناک چنگھاڑیں گونج رہی تھیں۔ ہزاروں ٹن پانی اس سوراخ میں سے دھڑ دھڑاتا ہوا نکل رہا تھا۔ کامران نے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑا اور رسی پکڑے پکڑے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ سامنے بھی سوراخ بہت زیادہ کشادہ نہیں تھا، لیکن اندر پہنچ کر اس کا قطر بڑا ہو گیا تھا۔ ہولناک پانی گونج پیدا کرتا ہوا کانوں کے پردے پھاڑتا ہوا برق کی سی صورت کے ساتھ دوسری طرف جا رہا تھا، اور کامران کے ہوش و حواس رخصت ہوئے جا رہے تھے۔ اس وقت زندگی کی ضمانت صرف یہی رسی تھی جس کے ذریعے اس نے اپنے رفتار پر قابو پا رکھا تھا۔ اگر یہ رسی نہ ہوتی تو اسے مضبوطی سے گرفت میں نہ رکھا جا سکتا تھا، تو ہیبت ناک پانی اسے اس غار کی دیواروں پر دے مارتا اور اس کا جسم پاش پاش ہو کر رہ جاتا۔ یہ انوکھا سفر در حقیقت 2-2.5 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ رسی کے سہارے وہ دوسری طرف پہنچ گیا اور پھر اسے تقریباً 4 فٹ نیچے اترنا پڑا، اور اس کے بعد پانی کی شدت ایک دم کم ہو گئی، کیونکہ آگے چل کر وہ ایک ندی کی شکل میں پھیل گیا تھا، اور ندی بھی اتنی کہ گھٹنے گھٹنے وہاں پانی موجود تھا۔ بات صرف اور صرف دھار کے نیچے سے نکلنے کی تھی، جو غار کے سوراخ سے گر رہی تھی۔ دھار کی زد سے نکل جائے تو اس کے بعد کچھ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ دونوں افراد وہاں موجود تھے۔ کامران کو دیکھ کر وہ مسکرائے، پھر ان میں سے ایک نے کہا، رسی کھینچ کر ادھر اطلاع دے دیجیے۔ کامران نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، اور اس کے بعد رسی دوسری طرف سے کھینچ لی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بقیہ افراد بھی یہاں پہنچ گئے۔ آئیے، ہمیں چلنا ہے، ایک نے کہا۔ اور وہ 5واں آدمی؟ کامران نے پوچھا۔ وہ سامان لے کر واپس چلا جائے گا۔ کامران اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اب اس نے راستے میں بتایا کہ آگے قبائلی قبیلے موجود ہیں۔ یہ لوگ چٹانوں کی آڑ میں سفر کرتے رہے۔ اس طرف کا منظر کافی خوبصورت تھا۔ کامران کو پتا تھا کہ اس وقت ہمالیہ کی چوٹیوں کے درمیان کسی وادی میں موجود ہیں، اور صحیح معنوں میں وہ ہمالیہ کے قیدی ہیں۔ کامران نے دیکھا کہ یہاں سبزیوں اور ترکاریوں کے کھیت پھیلے ہوئے تھے، اناج بھی اگایا جا رہا تھا، پھلوں کے باغات بھی تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے رہنے والے ضروریات زندگی سے مالا مال ہیں، اور انہیں ان علاقوں میں زندگی گزارنے میں کوئی دقت پیش نہیں ہوتی۔ یہ مناظر دیکھتے ہوئے وہ آخرکار ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں دور ہی سے ایک عظیم الشان چٹان نظر آتی تھی۔ یہ وہی چٹان تھی جہاں رہنما نمودار ہوتا تھا۔ اس جگہ ان کی پوجا کا مرکز تھا۔ کیا یہ لوگ بدھ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے؟ کامران نے پوچھا۔ یہاں مختلف عقیدوں کے لوگ ہیں، لیکن ہیں سب بدھسٹ۔ آپ دھند میں لپٹی ہوئی ان پہاڑیوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو یہاں سے سرمئی بادلوں کی مانند نظر آ رہی ہیں۔ اسی جگہ یہ قبائل آباد ہیں، ایک نے بتایا۔ ہاں، کچھ دیر بعد وہ اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے غار نظر آ رہے تھے جو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک غار ان لوگوں کا مسکن تھا۔ یہاں باقاعدہ بندوبست تھا۔ کامران کو ساتھ لانے والے نے تفصیل سے بتانے لگے۔ بہت وسیع اور کشادہ غار تھا جہاں جگہ جگہ چیزوں کے انبار پڑے ہوئے تھے، کھانے پینے کی اشیاء، بستر، درندوں کی کھالیں، یہ تمام چیزیں یہاں موجود تھیں، اور یہیں وہ لاشیں موجود تھیں جن میں سے ایک اس شخص کی لاش تھی جو رہنما کی شکل میں اس پہاڑ کی چوٹی سے نمودار ہونے والا تھا۔ یہ کامران نے کہنا چاہا۔ ہاں، آپ کو اس کی جگہ لینی ہوگی، ایک نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ بس ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم دوسرے راستوں سے گزر کر اپنا کام جاری رکھیں گے، اور جب ضرورت ہوئی یہاں واپس آ جائیں گے۔ آپ کو اسی غار میں رہنا ہوگا۔ کامران نے کوئی تعارض نہ کیا۔ بہرحال ابھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ سوچا تھا کہ دیکھیں کہ آگے وقت کیا کہتا ہے۔ وہ خزانہ اس کے ذہن میں تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کوشش کر کے اس خزانے کا کچھ حصہ ساتھ لے بھی جایا جائے تو کیا اسے واقعی نکالنا آسان ہوگا؟ یہاں اسے 2 دن گزر گئے۔ وہ تیسرا دن تھا جب اس نے غار سے کچھ فاصلے پر پہلی بار کسی شخص کو دیکھا۔ یہ شخص سبزی کا ٹوکرا کندھے پر رکھے جا رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ کہ اس کا پاؤں پھسلا اور اس کی ساری سبزی گر گئی۔ کامران اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، بس یہ بے اختیاری ہی تھی کہ وہ اس کی جانب دوڑ پڑا اور اس نے سبزی اٹھانے میں اس کی شخص کی مدد کی۔ قریب پہنچ کر اس نے شخص کا چہرہ دیکھا، اور اچانک ہی کامران کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ چہرہ، وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ سبزی اٹھاتے اٹھاتے اس شخص نے بھی کامران کو دیکھا، اور دفتن ہی اس کے حلق سے ایک عجیب و غریب سی آواز نکل گئی۔ یہ آواز چیخ نما تھی۔ کامران دوڑ کر آگے بڑھا، اور اس نے اس شخص کے شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، حسن شاہ، کیا واقعی تم ہی ہو حسن شاہ؟ اردو زبان استعمال کی تھی اس نے۔ اس شخص کے چہرے پر خون جمع ہو گیا، اس کی آنکھیں شیشے کی گولیوں کی طرح چمکنے لگیں۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور آگے بڑھ کر کامران سے لپٹ گیا۔ اس کے منہ سے نکلا، کامران، یہی ہے نا تمہارا نام؟ تم حسن شاہ ہو؟ کامران نے کہا، ہاں، میں حسن شاہ ہی ہوں۔ اوہ میرے خدا، حسن شاہ تم زندہ ہو؟ کامران بولا۔ ہاں، وہ بولا۔ یہاں کون کون ہے تمہارے ساتھ؟
حسن شاہ یہاں کون کون ہے؟ خدا کی قسم تمہیں دیکھ کر بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی کیفیت بیان کر سکوں۔ حسن شاہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں تو پتہ نہیں کب سے تمہاری موت کا یقین کیے ہوئے تھا۔ قدرت بھی کیسے کیسے عجیب و غریب مناظر دکھاتی ہے حسن شاہ، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم مجھے کبھی زندہ مل جاؤ گے۔ کامران بولا، مگر تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کون کون ہے تمہارے ساتھ؟ حسن شاہ نے پوچھا۔ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، بس تنہا ہوں، کامران بولا۔ تنہا بھوت بستی میں؟ حسن شاہ بولا۔ بھوت بستی؟ ہاں، آگے بھوت قبائل آباد ہیں، مجھے علم ہے ان کے بارے میں، ابھی تک میں ان کے درمیان گیا نہیں ہوں، کامران نے کہا۔ لیکن میں انہی کے درمیان رہتا ہوں، ایک بھوت سردار کا ملازم ہوں میں۔ بھوت سردار کا ملازم؟ کامران نے کہا۔ ہاں۔ حسن شاہ تم اس وقت سے یہیں ہو؟ کامران بولا۔ ہاں۔ اوہ میرے دوست، یہ سبزی کس کی ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کامران نے پوچھا۔ میرے مالک ہی کی ہے، حسن شاہ نے کہا۔ تو پھر اب کیا کرو گے؟ کامران نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، حسن شاہ اب بھی وہی ہے، میں تمہیں تفصیل سے اپنے بارے میں بتاؤں گا اگر تمہارے پاس وقت ہو۔ کیا تم بھی اس طرح کی کسی مشکل کا شکار ہو؟ حسن شاہ نے کہا۔ نہیں یار، میری مشکل کوئی اور ہے، کامران بولا۔ آؤ پھر ہم لوگ ساتھ بیٹھیں، یہ سبزی اکٹھا کر لیں، ہمارے کام آئے گی، حسن شاہ نے کہا۔ گویا واپس نہیں جاؤ گے؟ کامران نے کہا۔ کون کمینہ مردود جانا چاہتا ہے؟ 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں اس بھوت سردار پر، یہ تو صرف وقت گزاری تھی اور میں یہاں سے نکلنے کے منصوبے بنا رہا تھا، حسن شاہ نے کہا۔ بات اس وقت تک میری سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک مجھے تفصیل نہیں بتاؤ گے، کامران بولا۔ تو یہیں بیٹھ کر تفصیل سنو گے؟ ہمیں دیکھا بھی جا سکتا ہے، اکثر کبھی کبھی اکا دکا لوگ یہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں ایک غار میں میرا ٹھکانہ ہے، لیکن یہ میں خطرہ مول نہیں دوں گا، یہاں بے شمار غار پھیلے ہوئے ہیں، اور پہلے میں تمہیں اپنا غار دکھاؤں۔ سبزی اکٹھی کر کے ٹوکرے میں رکھی گئی اور کامران حسن شاہ کو لے کر اپنے غار کی طرف آ گیا۔ مائی گاڈ، یہ سب؟ حسن شاہ بولا۔ ہاں، میں نے کہا نا کہ ہم دونوں کی کہانیاں خاصی طویل ہوں گی، مگر اس غار کی بجائے ہمیں کسی اور غار کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ کچھ لوگوں کا مجھ سے رابطہ ہے، کسی بھی وقت وہ یہاں آ سکتے ہیں، تمہیں دیکھ کر انہیں حیرانی ہوگی، کامران نے کہا۔ نہیں، ہمیں یہ رسک نہیں لینا، آؤ، کامران نے کہا، اور اس کے بعد کامران اسے لے کر کسی اور غار کی تلاش میں چل پڑا۔ حسن شاہ کے مل جانے کی جس قدر خوشی کامران کو تھی، الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان بھیانک حالات میں جبکہ ذہن نہ جانے کیسے کیسے وسوسوں کا شکار تھا، وہ تنہا ہونے کی وجہ سے براہ راست کوئی قدم بھی اٹھانا نہ چاہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہوسٹ مین نے اسے قربانی کا بکرا بنایا ہے، جن حالات میں وہ اسے پیش کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ صورتحال کیا ہوتی۔ قبائلی بے وقوف تو نہیں ہوتے، اس بات کے بھرپور امکانات تھے کہ اگر انہیں صورتحال کا علم ہو جاتا تو وہ کامران کے خلاف بھرپور انتقامی کارروائی کرتے، کیونکہ ان کے رہنما کو قتل کر دیا گیا تھا، اور پھر ہوسٹ مین نے جن ذرائع سے یہ کام کیا تھا، یہ قتل کوئی جرائم پیشہ شخص ہی کر سکتا تھا۔ دولت کے حصول کے لیے اس سے ممکن ہے اس سے پہلے بھی انسانی خون بہایا ہو، یہ خزانے اسی طرح انسان کو انسانیت سے دور کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے خزانے کے حصول کے بعد وہ قاتل کچھ اور قتل کرنے کی کوشش کرتا، جن میں کامران کا قتل بھی شامل ہوتا۔ یہ ساری باتیں کامران نے پہلے بھی سوچی تھیں، لیکن اب حسن شاہ کے مل جانے کے بعد وہ ان کا تدارک کر سکتا تھا، چنانچہ اس لحاظ سے اسے مزید خوشی تھی۔ آخرکار ایک غار انہیں نظر آ گیا، یہاں غاروں کے طویل سلسلے پھیلے ہوئے تھے، یہ غار بھی اچھا خاصا کشادہ تھا، دونوں اس میں آ کر بیٹھے۔ حسن شاہ نے کہا، خدا کی قسم کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ زندگی میں دوبارہ تم سے ملاقات ہو سکے گی کامران، حسن شاہ بولا۔ حسن شاہ، تم دوبارہ ملاقات کی بات کر رہے ہو؟ میں تو بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں خدا کے سپرد کر چکا تھا، کیونکہ تمہاری زندگی کا امکانات بالکل ختم ہو گئے تھے، کامران نے کہا۔ ہاں، جو صورتحال پیش آئی تھی وہ ایسی ہی تھی۔ اچھا خیر، تم سناؤ، یہاں تک کیسے بھٹک رہے ہو اور تنہا کیسے ہو؟ حسن شاہ نے پوچھا۔ لمبی داستان ہے، کامران نے کہا۔ تو ہم اسی لیے تو یہاں آ کر بیٹھے ہیں، حسن شاہ نے کہا۔ حسن شاہ، کرنل گل نواز اور ان کی پوری ٹیم مختلف صعوبتوں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی تھی۔ کامران نے اپنی یادداشت کے سہارے اپنی پوری تفصیل سنائی، اور حسن شاہ حیرت اور دلچسپی سے منہ کھولے یہ کہانی سنتا رہا۔ کامران نے گرشک اور سبیتا والی بات بھی حسن شاہ کو نہیں بتائی تھی، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے ایک پراسرار کردار بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ اس سلسلے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ موجودہ صورتحال سے اس نے حسن شاہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ کس طرح اسے یہاں ایک خاص مقصد کے تحت لایا گیا ہے، اور ہوسٹ مین اور اس کی بیٹی اس سے کیا چاہتے ہیں۔ اس نے حسن شاہ کو بتایا تھا کہ وہ خزانے تک پہنچ چکا ہے، اور ہوسٹ مین نے اس کی جیب سے وہ سکے نکال لیے ہیں جو وہاں سے لایا تھا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اسے ذرا سی ہچکچاہٹ بھی ہوئی تھی، کیونکہ خزانہ ہر شخص کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں حسن شاہ دوبارہ اسے خزانے تک چلنے کے لیے نہ کہے۔ حسن شاہ نے پوری کہانی سنی، اور اس کے بعد وہ پھیکے انداز میں مسکرانے لگا، اور پھر بولا، بہت خوب،
لیکن میرے دوست، تم نے مجھے تو بتا دیا ہے کہ تم اس خزانے کی جگہ سے واقف ہو۔ میری خواہش ہے کہ اب کسی اور کو یہ راز نہ بتانا۔ اور جہاں تک بات رہی ہوسٹ مین کی، تو تم یہ سمجھ لو کہ غیر ملکی سفید چمڑی والے کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کی بیٹی اپنے سارے وجود کو تمہارے سپرد کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حسن شاہ نے کہا۔ حسن شاہ، میں جانتا ہوں، لیکن کچھ اس طرح بے بس ہو چکا ہوں کہ یہاں آ کر میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں رہا۔ تم میرا حلیہ دیکھ رہے ہو نا؟ یہ اسی نے بنایا ہے تاکہ میں یہاں رہ سکوں۔ کامران بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم میرا حلیہ دیکھو، میں کون سے رنگوں سے رنگا ہوا ہوں۔ یہ سب تمہیں بیوقوف بنانے کی کوشش ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب اس حادثے کا شکار ہوا تو اس کے بعد عقل و خرد سے عاری ہو گیا۔ میں نہیں جانتا کہ میری یادداشت کا کتنا عرصہ گم رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ زندہ کس طرح بچا تھا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے بعد کہاں کہاں مارا پھرتا رہا ہوں۔ اور تمہیں ہنسی آئے گی کہ یہ بات اب سے صرف 16 دن پہلے کی ہے کہ میں ایک ایک دن گن رہا تھا۔ میں یہیں انہیں قبائلیوں کے درمیان زندگی گزار رہا تھا اور ایک بھوٹ سردار کا ملازم تھا۔ بھوٹ سردار مجھ پر مکمل اعتبار کرتا ہے۔ وہ مجھ سے اسی طرح کام لیتا ہے کہ اچانک ایک رات میں یادداشت واپس آ گئی۔ میں سوتے سوتے جاگ پڑا۔ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا، اور اس خواب میں نے اپنا ماضی دیکھا، اور اس کے بعد جب میں جاگا تو میرا ماضی میرے ذہن سے محو نہیں ہوا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو یاد کیا۔ مجھے اپنا نام بھی یاد آیا، اور وہ ساری گزری ہوئی داستان بھی جس کا تعلق مجھ سے اور تم سے تھا، اور پھر باقی سب افراد جیسے رانا چندر سنگھ۔ یہ ساری کہانی مجھے یاد آئی، اور اس کے بعد میں نے عقل و خرد کے ساتھ اپنے ماحول کو دیکھا۔ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ جس طرح بھی بند پڑے، موقع پاتے ہی میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں۔ اور میرے دوست، بس یوں سمجھ لو کہ 2-3 دن کے اندر میں یہاں سے بھاگ نکلنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ان 16 دنوں میں نے صرف راستے تلاش کیے ہیں اور یہ کوششیں کی ہیں کہ مجھے صحیح راستے مل جائیں۔ گویا تم کھوئی ہوئی یادداشت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہو؟ کامران نے شدید حیرت کے عالم میں پوچھا۔ ہاں، حسن شاہ بولا۔ تو اب کیا ارادہ ہے؟ کامران نے کہا۔ سب سے پہلے میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، حسن شاہ نے کہا۔ ہاں، دو، کامران بولا۔ دیکھو، یہ خزانے جو ہوتے ہیں نا، میں نہیں جانتا کہ تم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا ہے، لیکن ان کا ایک اپنا طلسم ہوتا ہے۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان خزانوں پر کیسی کیسی روحوں کا قبضہ ہوتا ہے، اور یہ روحیں بالکل نہیں چاہتی کہ یہ خزانے مہذب دنیا میں جا کر اس طرح بڑھ جائیں، چنانچہ انہیں کبھی نہیں لے جانے دیتی۔ اگر ہم نے ان کا لالچ کیا اور یہ سوچا کہ اپنی اس دنیا میں جانے سے پہلے ہم ان کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو تم یقین کرو کہ ہم اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ اس پر 1000 بار تھوکو اور صرف یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرو۔ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اور اب جب کہ تم بتا رہے ہو کہ کرنل گل نواز بھی وطن واپس پہنچ گئے ہیں، لازمی ہمارا کہ رانا چندر سنگھ بھی ان کے ساتھ گئے ہوں گے، حسن شاہ نے کہا۔ ہاں، یہی سنا تھا میں نے کرنل گل نواز کے کچھ بیمار ہو گئے تھے، تو رانا چندر سنگھ انہیں لے کر واپس چلے گئے، کامران نے کہا۔ میرے دوست، ہماری واپسی ضروری ہے۔ تمہاری منت کرتا ہوں کہ ہر خیال کو ذہن سے نکال کر واپسی کے سفر کی تیاری کرو، حسن شاہ نے کہا۔ حسن شاہ، یقین کرو کہ تمہارے یہ الفاظ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور تم یہ بالکل ٹھیک کہتے ہو کہ ان خزانوں پر پراسرار روحوں کا سایہ ہوتا ہے۔ میں خود بھی ایک ایسے ہی طلسم میں پھنس چکا ہوں۔ اس کے بارے میں مجھے کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال میرا ذہن کام نہیں کر رہا، کبھی تفصیل سے بتاؤں گا تمہیں، کامران نے کہا۔ تو پھر تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ حسن شاہ نے پوچھا۔ ہاں بالکل، کامران بولا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، 3 دن کا انتظار کیوں کیا جائے؟ میں آج رات ہی تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، اور ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں گے۔ فی الحال میں چلتا ہوں، میں نے یہ سفر کی تیاریاں کر لی ہیں، میرا سامان وہیں بھوٹ سردار کے پاس موجود ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، وہ لوگ مجھے دھوما کے نام سے جانتے ہیں، اور کچھ دن پہلے میں 100% دھوما تھا۔ حسن شاہ سے بہت دیر باتیں ہوتی رہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ رات کے کسی پہر میں اسی غار میں آ جاؤں گا، تم ہوشیار رہنا۔ کامران نے اسے وعدہ کیا کہ وہ اسے تیار ملے گا۔ پھر وہ حسن شاہ کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آیا۔ سبزیوں کا ٹوکرا حسن شاہ نے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد کامران اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کے رگ و پے میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی۔ بہت ہی خوفناک راستہ طے کر کے یہاں تک پہنچا تھا، اور اس کے بعد اسے جو کچھ کرنا تھا وہ بھی انتہائی خوفناک تھا، جس کے لیے وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تیار کر پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو اس کے معاون تھے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے، اور اسے یہاں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن خوش نصیبی تھی کہ وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اصل فیصلے تقدیر کرتی ہے، اور تقدیر اس طرح اسے حسن شاہ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ لیکن بڑی عجیب بات تھی، مایوسیوں کے اندھیروں میں جب روشنی چمکتی ہے
تو کیسا عجیب لگتا ہے، لیکن بات وہی تقدیر کی آ جاتی ہے۔ بہرحال وہ شدید سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ اسے صرف یہ خوف تھا کہ کوئی اس تک پہنچ نہ جائے، اور اس خوف کا شکار وہ اس وقت تک رہا جب تک کہ رات گہری نہ ہو گئی۔ وہ غار میں نہیں گیا تھا، بلکہ باہر ہی اس راستے پر حسن شاہ کا انتظار کر رہا تھا جس راستے پر حسن شاہ واپس گیا تھا۔ پھر رات کی دھندلاہٹوں میں اس نے کچھ دھبے متحرک دیکھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ تاریکی میں وہ دھبے آہستہ آہستہ نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد کامران کو محسوس ہوا کہ وہ دو جانور ہیں جنہیں کوئی لگام سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے۔ حسن شاہ نے اپنے انتظامات کے بارے میں بتایا تھا۔ یقیناً آنے والا حسن شاہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخرکار آنے والا نمایاں ہوتا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد حسن شاہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بھی غالباً کامران کو کھڑے دیکھ لیا تھا۔ تم تیار ہو؟ حسن شاہ نے پوچھا۔ ہاں، کامران نے جواب دیا۔ وہ ان جانوروں کو دیکھ رہا تھا جو ان علاقوں کے مخصوص جانور تھے۔ یہ یاک کہلاتے تھے۔ دونوں یاکوں پر تھوڑا تھوڑا سا سامان لدا ہوا تھا۔ حسن شاہ نے کہا، یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور ان جانوروں کی خوراک بھی۔ ایک مخصوص جگہ تک ہمیں انہی کے ذریعے پہنچنا ہوگا اور اس کے بعد ہم ایک بار پھر ایک سنسنی خیز سفر کریں گے، حسن شاہ نے بتایا۔ سنسنی خیز کیوں؟ کامران نے سوال کیا۔ اس لیے کہ ان علاقوں کو عبور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کاغذات تو ہیں نہیں، حسن شاہ نے کہا۔ اوہ، کامران نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ یاکوں کا یہ سفر بھی زندگی کا ایک دلچسپ تجربہ تھا۔ حالانکہ یہاں بے شمار افراد یہ ذریعہ سفر اختیار کرتے تھے، لیکن کامران کو کبھی ایسے سفر کی نوبت نہ آئی تھی۔ حسن شاہ نے اسے ان جانوروں کی پیٹھ پر سفر کرنا سکھایا اور اس کے بعد یاک مخصوص راستوں پر دوڑنے لگے۔ حسن شاہ نے کہا کہ یہ سفر ساری رات کرنا ہوگا اور صبح کسی ایسی جگہ گزاری جائے گی جہاں انسانوں کی نگاہوں سے چھپنے کا بندوبست ہو سکے۔ بہرحال یاک دوڑتے رہے۔ راستے میں کوئی خاص بات نہیں کی گئی تھی، ویسے بھی ان پرخطر راستوں کو عبور کرنا ایک مشکل کام تھا۔ پھر ساری رات کا سفر گزر گیا اور صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ کافی فاصلے پر گہرائیوں میں ایک بستی نظر آ رہی تھی۔ حسن شاہ نے اس بستی کو دیکھ کر کہا، ہمیں اس سے بچ کر نکلنا ہوگا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہمیں راستے میں ملیں گی اور اس وقت تک ہمیں احتیاط کرنا ہوگی جب تک کہ ہم باقاعدہ کسی شہر تک نہ پہنچ جائیں۔ جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہو یار۔ زندگی اس طرح بے وقت ہو کر میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ مجھے کسی چیز کی کوئی خاص پرواہ نہیں رہی۔ میں تمہیں بتاؤں حسن شاہ کہ موت اس طرح میرے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی ہے کہ عام حالات میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا، لیکن اس بات پر پورا یقین ہے کہ جب تک آسمان سے فیصلے نہ ہو جائیں کچھ ہوتا نہیں ہے، چاہے حالات کتنی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، کامران نے کہا۔ شیور، یہ تو ہمارا ایمان ہے اور اس ایمان سے بھلا کون منکر ہو سکتا ہے، حسن شاہ بولا۔ کیا خیال ہے، رات بھر کے سفر نے تھکا تو نہیں دیا؟ نہیں، اگر تم چلتے رہنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کامران نے جواب دیا۔ وہ دو یاک لے کر آیا تھا، ان پر خاص ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ حسن شاہ نے کہا کہ سفر کا آغاز ابھی سے کر دینا چاہیے، میں ضرورت کی تمام چیزیں لے کر آیا ہوں۔ بہرحال کامران نے حسن شاہ کی بات پر فوراً عمل کیا اور یہ آخرکار یہ لوگ وہاں سے چل پڑے۔ نہ جانے کب تک یہ سفر جاری رہا۔ وہ اس وقت تک چلتے رہے جب تک کہ انہیں ایک ریلوے لائن نظر نہ آئی۔ ریلوے لائن اس وقت زندگی کا پیغام محسوس ہوئی تھی۔ اس ریلوے لائن کی موجودگی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ہم مہذب آبادیوں کے قریب پہنچ گئے ہیں، حسن شاہ بولا۔ ہاں، یقینی طور پر ہمیں کسی ایسی منزل تک لے جائے گی جہاں سے ہم آگے کے سفر کا آغاز کر دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ صبح ہو گئی تھی، سورج چڑھ چکا تھا جب انہیں ایک ریلوے اسٹیشن نظر آیا۔ یاک ریلوے اسٹیشن سے کافی دور چھوڑ دیے گئے اور زندگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ دیار غیر میں کاغذات وغیرہ کی عدم موجودگی میں انہیں اپنی منزل کا سفر کرنا تھا، اور اس سفر میں انہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، یہ ایک طویل اور اکتا دینے والی داستان تھی۔ لیکن اس بات کا اظہار کہ انسان اگر جدوجہد کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اسمگل بھی ہوئے اور اسمگلروں کے ساتھ انہیں سرحد عبور کرتے ہوئے شدید گولیوں کی بچھاڑ کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن تقدیر انہیں ان کی منزل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ حالانکہ کامران بے شمار رکاوٹیں اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا تھا۔ نہ جانے کون کون اس کا ضرورت مند تھا، نہ جانے کیا کیا کہانیاں اسے سنائی گئی تھی۔ کہیں اسے پاتال پرمتی کہا تھا اور کہیں کہا جاتا تھا کہ ستی سردھانی اس کا انتظار کر رہی ہے، لیکن یہ ستی سردھانی کون تھی اور کامران سے اس کا کیا واسطہ تھا؟ یہ بات کم از کم کامران کے لیے ناقابل فہم تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔